ایکچولی یہاں پر انٹرنیٹ بہت سلو ہے، تو اس وجہ سے بھی ہمیں بہت زیادہ ہرڈلس فیس کرنے پڑتے ہیں. شریعہ کیا ہے پھر؟ شریعہ کی لٹرل ورڈ جو عربک کا ورڈ ہے، یہ قرآن پاک کے اندر آیا ہے، ٹھیک ہے، سورہ نمبر 45 کے اندر. اور یہ اللہ نے اپنے بتائے ہوئے طریقے کو، اپنے راستے کو جو اللہ نے ہمیں فالو کرنے کے لیے گائیڈنس دی ہے، اس کو شریعہ کا نام خود دیا ہے ہولی قرآن کے اندر. شریعہ کا لٹرل میننگ عربک کے اندر وے یا پاتھ ٹو دی واٹر سورس ہے، یہ طریقہ. اور یہ بڑی ہی میلیبل ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بس یہ ہو گیا، یہ چیز ہم نے جو تب کہہ دی. اب آج کے زمانے میں کوئی نئی چیز آئے گی، جیسے کہ جی ایروپلین میں کوئی ہے تو وہاں پر اگر اس نے نماز پڑھنی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ زمین پر تو پوری پر ہو سکتی ہے، کیا پلین کے پر ہو جائے گی؟ تو ڈفرینٹ نہیں ہے. تو اس کے اوپر علماء نے اپنے اوپینین آج دیے ہیں، کیونکہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ ہاں فیوچر میں کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوگی. اس دور میں نہیں تھا ایروپلین، آج ہے. کیا اوپر کے فلور کے اوپر نماز ہو جائے گی؟ وہ زمین تو نہیں کاؤنٹ ہو رہی ہوگی، لیکن ایروپلین تو ٹوٹلی ایک الگ ہی فلور بن گیا پھر. لیکن آج کی آپ کی بڑی سٹیز کی ریکوائرمنٹ اوپر کے فلور ہونا. ایک بندہ 100 فلور کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. اب وہ ایروپلین کے قریب ہی پہنچ جاتا ہے آلموسٹ. شریعہ میں گنجائش ہے چیزوں کے اندر کہ اگر یہاں ضرورت ہے تو وہاں پر علماء اس کے اوپر اپنا اوپینین بھی دیتے. جیسے بھی کرونا وائرس آیا تھا تو علماء نے حالانکہ بڑا سختی سے کہا کہ لائن اسٹریٹ ہونی چاہیے، ساتھ کندھے سے کندھا ملا ہونا چاہیے. اسلام میں بڑا لمیٹڈ ہے کہ آپ نماز اس طرح ہی پڑھیں گے جماعت. لیکن کرونا کے اندر جب پتا ہے کہ اس وجہ سے وبا پھیل سکتی ہے تو علماء نے فتویٰ دیا کہ ٹھیک ہے اب آپ ڈسٹینس کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں جب تک یہ وبا ہے. اس ٹائم ڈیوریشن کے لیے ہم نے یہ الاؤ کر دیا ہے. دیر از 8 ills جو اسلام کے اندر جنہیں برا سمجھا جاتا ہے، جنہیں حرام کہا جاتا ہے. یہ 8 چیزیں ہیں جن کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جس میں سے پہلی چیز تو حرام اکنامک ڈیلنگز یا ایکٹیویٹیز، ٹھیک ہے، کہ جتنی اکنامک ڈیلنگز حرام ہے، یعنی کہ کسی کو دھوکہ دے کر چیز بیچ دینا وہ بھی حرام. نہیں بتایا، آپ کو پتا تھا اس چیز میں یہ خرابی اور نہیں بتایا، حرام ہے. ہم نے ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خود اپنے الفاظ سنے میں اس کے اوپر کہ جی وہ گندم کو جب ہاتھ لگا دیکھا نیچے سے ویٹ ہے تو کہا کہ دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے. ہم میں سے نہیں ہے کہ مطلب مسلمان نہیں ہے. اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہمیں حرام ہے، ہمیں پتہ ہے الکوہل اور اس طرح کی چیزیں. اس کے علاوہ ربا، انٹرسٹ، عشری، غرر، ایکسیسو انسرٹینٹی، جہاں پر انسرٹینٹی یا چانس کی بات بہت زیادہ ہو، یا پراپر چانس کے اوپر ہی چلے جائیں تو گیمبلنگ، بالکل گیمبل کے یا تو سب کچھ آپ جیت جائیں گے یا سب کچھ ہار جائیں گے. یہ چیزیں الاؤڈ نہیں ہے، یہ ان کو ill سمجھا گیا ہے. وائلیشن آف دی لا آف کانٹریکٹ، کانٹریکٹ کا لا آپ نے کیا کسی کے ساتھ اور اس کی وائلیشن کر دی. پھر اس کے علاوہ جنرل ہے، یہ ساری وہ ہیں جو ہم ڈیل کرتے ہیں اسلامک بینکنگ کے اندر. اس کے بعد وہ آ جاتی ہیں جو کہ جنرل اسلامک سوسائٹی کی ہے کہ کنسنٹریشن آف ویلتھ، ارتکاز. اسلامک اکنامک سسٹم کی ایک پرنسپل ہے سیادہ سا جس کے پر زکوٰۃ کا پرنسپل بھی بیسڈ ہے کہ ویلتھ چند ہاتھوں میں ایکومولیٹ نہیں ہو جانی چاہیے. اسلامک اکنامک سسٹم کہتا ہے کہ پیسہ، ویلتھ، منی جو ہے یہ اسلامک اکانومی کے اندر اس طرح سرکولیٹ کرتی رہنی چاہیے جیسے کہ خون باڈی کے اندر سرکولیٹ کرتا ہے. جس باڈی کے پارٹ کے اندر خون ایکومولیٹ ہو جائے گا وہ پارٹ ڈیڈ ہو جائے گا. اس کا سرکولیٹ کرتے رہنا ضروری ہے. سیم گوز ود دی اکانومی. اگر کچھ لوگوں کے پاس پیسہ اکٹھا ہو جائے گا بہت زیادہ اور وہ بہت امیر ہو جائیں گے، کچھ بہت غریب ہو جائیں گے، تو اسلامک اکانومی جو اس کے پرنسپلز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اکانومی نہیں چل سکتی. فرینچ ریولوشن آپ نے دیکھی ہے اس طرح سے. آپ آج بھی دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر چند لوگوں کے پاس دنیا کی 50% آف دی ویلتھ ہے، 1% لوگوں سے بھی کم کے پاس. اینڈ دی لوئسٹ باٹم ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ پرنسپل ہے جس کے پر زکوٰۃ کا پرنسپل آیا تھا کہ زکوٰۃ دی جائے تاکہ جو ویلتھی ہے جس کے پاس کچھ ایکسیس ہے وہ دوسروں کو دے. اور یہ کہا گیا کہ یہ اس کا حصہ ہے، اس کو اپنا نہ سمجھیں. یہ اللہ نے کہہ دیا تو یہ اس کا ہے، اس کو دے دیں. یہ اللہ نے آپ کو اسی کے لیے دیا تھا، اس تک پہنچا دیں بس. یہ ڈیٹیل ایک ٹاپک ہے، کبھی لیٹر آن ویل کین ڈسکس اٹ. ہولڈنگ، ارتکاز، جو ہمارے ہاں بڑی کامن ہے. یہ چینی ہونے والی مہنگی یا کرنی ہے، چلو اکٹھی کر لو، مہنگی کر کے بیچیں گے. ناٹ الاؤڈ ایٹ آل. چیز کو اس وجہ سے ہولڈ کرنا کہ مہنگی کر کے بیچوں گا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس طرح سے کنسنٹریشن آف ویلتھ، کنسیلمنٹ آف ویلتھ. اب یہ کنسیلمنٹ اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ کنسیل کر رہے ہیں تو یہ غلط بات ہے. آپ کو شو آف کرنا بہت ضروری ہے، شو آف سے بھی منع کیا گیا ہے. لیکن کنسیلمنٹ اس لیے کہ آپ کو زکوٰۃ نہ دینی پڑے، اس کنسیلمنٹ سے منع کیا گیا ہے. ادروائز شو آف سے بھی منع کیا گیا. لیکن ہاں اتنا ضرور اللہ نے کہا کہ اگر آپ کو اللہ نے کچھ رزق دیا ہے، کوئی اسٹیٹس دیا ہے تو اس کے مطابق ضرور دکھائیں. یہ نہیں کہ آپ کو کچھ ملا ہو تو آپ بالکل ہی پھٹے پرانے کپڑوں میں آ جائیں. سر پلیز شور جسٹ گیو می 2 منٹس، اس کو میں اینڈ کر رہا ہوں. اوکے. حرام کنزمپشن پہ، کیونکہ ابھی ہم حرام کی بات آگے کرنے جا رہے ہیں. تو حرام کنزمپشن کا نقصان کیا ہے؟ سادہ سے یہ 4 آپ کو میں ورسز سنا دیتا ہوں، آپ کو ایک آئیڈیا مل جائے گا. ہمارے ہاں یہ بہت پرومیننٹ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حج کر کے آ جائیں گے تو بس دھل گئے.
ہم نے گنگا بنا لیا ہے حج کو. دس از اے فیکٹ. بیپٹائز ہو جاتا ہے کرسچن, انڈینز گنگا میں جا کے ڈبکی لگاتے ہیں, کمبھ کے میلے پہ جو ڈبکی لگا, بس اب تو پچھلے سارے تو صاف ہو گئے نا, نئے سرے سے شروع کرتے ہیں. ہم یہ سیم کرتے ہیں کہ حج پہ گئے یا ہو گیا نا پچھلا کلر, نئے سرے سے اکاؤنٹنگ شروع کرتے ہیں, پھر سے کرپشن شروع کرتے ہیں, پھر سے کوئی 2 نمبری شروع کرتے ہیں, پھر سے قبضہ کرنا شروع کرتے ہیں کسی اور کی زمین کے اوپر, اور پھر دوبارہ حج کرنے چلے جائیں گے اسی پیسے سے. دیٹ از ناٹ الاؤڈ. وہ حج ایکسپٹ نہیں ہوتا جس نے اس نیت سے کیا ہو کہ چلیں جی کلیئر پچھلا کر کے اگلا پھر کرنے چلے جائیں گے. ہم سمجھتے نہیں اپنے دین کو. یہ دیٹ از دی پرابلم. A slave of Allah who acquires haram wealth and gives charity from it, it is not accepted from him. If he spends from it, he does not have any blessings in it. If he leaves it behind him, that is, he dies, it will be a means of taking him to the fire of hell. صدقہ کر دے, خیرات کر دے حرام کے پیسے میں سے, اس کا کوئی بینیفٹ اسے نہیں ملے گا, کوئی ثواب اسے نہیں ملے گا, اور اگر اس کے بعد وہ مر جائے پیچھے چھوڑ کے تو یہ اسے دوزخ کی آگ تک لے جائے گا. یہ اگین ایک اور ورس سناتا ہوں. نو میٹ, یہاں انسان کی بات ہو رہی ہے. نو میٹ that was nourished with haram will enter paradise. Every meat that is a person that was nourished with haram is more deserving of fire. مسند احمد ہے, بیہقی کے اندر ہے. Again, a man who having journeyed far is disheveled and dusty, and who spreads out his hands to the sky saying, "Oh Lord," while his food is haram, his drink haram, his clothing haram, and he is nourished unlawfully, how can he be answered? یہ مسلم کی حدیث ہے. اور یہ جو journeyed far اور یہ dusty ہے, یہ حج کا ذکر ہو رہا ہے یا عمرے کا ذکر ہو رہا ہے, کہ وہ اس دور کے اندر چل کے جانا پڑتا تھا اونٹوں کے اوپر, اور وہ ڈسٹی ہو کر پہنچتے تھے. آج تو ہمارے پاس پلینز ہیں. اور یہ آگے پیورلی حج کی ذکر آ گیا ہے. When the pilgrim who journeys to Hajj by haram money says, "Here I am at your service, our Lord, here I am at your service," Allah will say to him, "Your calling is rejected and your Hajj is valueless." حج کرنے گیا ہوا ہے, کہہ رہے اللہ میں حاضر ہوں, لیکن حرام کے پیسے سے. اللہ کہتا ہے کہ تیری کالنگ ریجیکٹ کر دی گئی اور تمہارا حج ختم ہو گیا, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ بھی ابن حجر کی حدیث ہے. اب میں آپ کو سورہ بقرہ سنا دیتا ہوں. سورہ بقرہ کی ورسز ہیں جو کہ ربا کے اوپر, انٹرسٹ کے اوپر, سود کے اوپر ڈیفینیٹو قرآن کا آنسر ہے. یہ تب ریویل ہوئی تھی جب ایک ایشو کریٹ ہو گیا. اسلام کے اندر ربا کو پہلے بھی منع کر دیا گیا تھا, لیکن کنکویسٹ آف مکہ کے بعد طائف کے لوگ اپنا ایک ایگریمنٹ بنا کر لائے, جس ایگریمنٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہیں آج کے بعد, کیونکہ اسلام میں انٹرسٹ حرام ہے, ہم نہیں لے سکتے, تو آج کے بعد ہم جس کو سود دینا تھا نا, جن سے ہم نے ادھار پیسے لیے تھے ان کو سود دینا تھا, ان کو سود دیں گے نہیں, لیکن جن سے لینا تھا ان سے لے کر رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کانٹریکٹ کے اوپر سائن نہیں کیا, اور اس کے اندر لکھ دیا کہ جو کنڈیشنز مسلمانوں پہ اپلائی ہوں گی وہی تم پہ اپلائی ہوں گی, کیونکہ اس وقت تک سورہ بقرہ کی یہ ورسز ریویل نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد یہ ایک ایشو کریٹ ہو گیا کہ مکہ کے ایک کسی ٹرائب کے ساتھ, جن کے ساتھ ان کی طائف والوں کی ڈیلنگ تھی, انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں سود دیں. مکہ والوں نے کہا کہ جی ہم نے تو اسلام قبول کر لیا اور ہم تو سود نہیں دے سکتے, ہم پہ پابندی لگ گئی ہے, یہ حرام ہے. جس بیسس کے اوپر یہ معاملہ ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا, تب یہ ورس ریویل ہوئی ہولی قرآن کی, اور یہ بڑا کلیئرلی انٹرسٹ کو ٹوٹلی بین کر دیتی ہے. اس کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتی. کسی طریقے سے سود لینے کو بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے, ہر طریقے سے بند کر دیا گیا ہے. دوز, اب یہ سورہ بقرہ کی ورسز ہیں 275 to 81 تک. Those who take riba, ushri or interest will not stand but as stands the one whom the demon has driven crazy by his touch. That is because they have said sale is but like riba, while Allah has permitted sale and prohibited riba. So whoever receives an advice from his Lord and desists from indulging in riba, then what has passed is allowed for him and his matter is up to Allah. یہ نہیں کہا گیا کہ چھوڑ دیا گیا کہ اس کا میٹر اللہ کے پاس ہے, وہ اللہ دیکھ لے گا خود ہی. پچھلے کے بارے میں وہ بھی فی الحال پریشان نہ ہو, جس نے کوئی پچھلا کر لیا, اگر وہ اس بات کے پر مان جائے آج تو. As for the one who reverts back, those are the people of fire, there they will remain forever. یہ ورڈ نوٹ کیجئے, قرآن کا ورڈ ہے forever. forever وہاں کون رہے گا؟ جو شرک کر رہا ہو, جس کو ذرا سا بھی اللہ کے اوپر بھروسہ ہو, جس نے ذرا ایک بار بھی زندگی میں کلمہ پڑھا, اس کے بارے میں بھی ہے کہ شاید
اللہ مغفرت شاید اوکے اردو ٹرانسلیشن میرے پاس نہیں, میں خود ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں تو یہ 100% ایکوریٹ ٹرانسلیشن نہیں ہوگی. وہ لوگ جو کہ ربا لیتے تھے, سود لیتے تھے, وہ قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے انہیں شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ کہتے تھے دنیا کے اندر کہ خرید و فروخت اور سود ایک ہی چیز ہے. اس کے اندر بھی تو ہم خرید و فروخت کرتے ہوئے زیادہ پیسے ہی لیتے ہیں نا, جتنے میں خرید کے لائے اس کے اوپر کچھ اور پیسے ڈال کے اس کے بعد بیچتے ہیں. سود میں بھی ہم جتنے پیسے دیتے ہیں اس کے اوپر تھوڑے اور لے لیتے ہیں, چارج کر لیتے ہیں. یہ تو ایک ہی چیز ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے خرید. جبکہ اللہ نے سود کو حرام کیا اور خرید و فروخت کو حلال کیا. اب کے بعد جو اللہ کی ایڈوائس لے لے اور اس سے رک جائے, ربا کے اندر انوالو ہونے سے رک جائے, وہ جو کچھ اس نے پچھلے ہو گیا, جو پچھلا اس نے ربا لے لیا, اس کے لیے وہ الاؤڈ ہے. وہ اس کو یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی حرام بہت کام کر چکا ہوں. اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو ہم نے بخش دیا ہے, سب کچھ ختم ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے الاؤڈ ہے, وہ ایک تو پریشان نہ ہو کہ وہ جی میں حرام کر چکا ہوں, اور دوسرا یہ معاملہ اللہ کے پاس ہے, وہ استغفار کرے بیسیکلی اس کے معاملہ نہیں. لیکن وہ جو پھر سود لے گا وہ جہنم کے ڈیزرونگ لوگ ہیں, اور وہ وہاں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ, فار ایور. اور فار ایور کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ صرف وہی رہیں گے جو بالکل شرک کرتے ہوں. اس کے علاوہ پھر بھی گنجائش ہے کہ وہ اینڈ کے اوپر پھر بھی کچھ پنشمنٹ کے بعد نکال لیے جائیں. سو میں اس وجہ سے اس آگے جو اس کے اندر ڈسکشن آنے والی ہے اس کی وجہ سے اس کو کہتا ہوں کہ یہ شرک کے بعد شاید اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے. قتل, زنا, کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کو اتنا برا ہولی قرآن کے اپنے ورڈز میں کہا گیا ہو. Allah destroys riba but blesses charitable deeds with multiple increases. He does not love the ungrateful sinner. اللہ ربا کو, سود کو ڈسٹرائے کرتا ہے, تباہ کرتا ہے, ختم کرتا ہے, اور چیریٹی کو پروموٹ کرتا ہے کہ آپ کسی کو اچھے ڈیڈ سے کسی کو چیریٹی کریں, کسی کو پیسے دیں یا کسی کو کوئی خیرات دیں, اور اس کا ریوارڈ اللہ ملٹیپلز انکریز کر کے دیتا ہے آپ کو. کہ آپ نے اگر 100 روپیہ دیا تو اللہ اس کا ملٹیپلز کے اندر دے گا. یہ نہیں کہا کہ ایک ملٹیپلز جو ہمارے ہوتا ہے 70 گنا, 10 گنا, 7 گنا, ملٹیپلز. یہ ملٹیپلز ہزاروں کے اندر بھی ہو سکتے ہیں. یہ اللہ کی مرضی ہے, یہ اس کی رحمت ہے. اس امت کو وہ جتنا مرضی دے, ٹھیک ہے. اس کی ایک ایگزامپل عام طور پہ دی جاتی ہے, جو علماء کہتے ہیں کہ جیسے کہ آپ ایک مزدور کو ہائر کر لیں اپنے گھر پہ کام کرنے کے, صبح صبح گئے دھاڑی کے پر ایک بندہ ہائر کر لیں, آپ کو لگا کہ اس سے کام نہیں ہوگا, آپ دوپہر کو گئے پھر ایک اور مزدور ہائر کر لیں, پھر آپ کو لگا 1-2 گھنٹے رہ گئے تھے, آپ پھر گئے ایک اور مزدور ہائر کر لیں کہ تم بھی تھوڑا سا کام کرو, یہ کام پورا ہو جائے. جب دن کلوز ہوا, آپ نے سب کو اس دن کی جو دہاڑی ان کے ساتھ طے ہوئی تھی صبح صبح, جو صبح کا عام ریٹ ہوتا ہے, لیٹس سپوز 100 روپیہ تھا ڈیلی کا, تینوں کو 100 روپیہ دے دیا. یہ تو انجسٹس ہو گیا یار. وہ صبح سے کام کر رہا تھا اس کو بھی 100 روپیہ ملا, وہ دوپہر سے کام کر رہا تھا اس کو بھی 100 ملا, وہ شام سے صرف 1 گھنٹہ کام کیا اس کو بھی 100 روپیہ مل گئے. یہ ہے امت مسلمہ کی ایگزامپل کہ جی یہ سب سے اینڈ میں آنے والی امت ہے, لیکن اس کے ریوارڈز کو اتنا زیادہ بڑھا دیا گیا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے اس کے ریوارڈز کو اتنا زیادہ بڑھا دیا ہے کہ اس کو وہی کریڈٹ ملے گا. اور یہ دینے والے کے پر ہے نا کہ بھائی ٹھیک ہے میں اس کو کم دے سکتا تھا, دیہڑی تو 100 ہی طے ہوئی تھی پہلے والے سے بھی نا, صبح صبح ہی دینے کو میں نے کیونکہ گھنٹہ کام کر, اسے پتا میرا سارا دن گزر کے میں اس کو تھوڑے بھی دے سکتا تھا. یہ میری طرف سے ایک بیٹر گڈ جیسچر تھا نا کہ میں اس کو پورے دے دیے. اللہ کی طرف سے ایک گڈ جیسچر, اس کی رحمت ہے کہ سب سے زیادہ رحمان میں ہوں. قیامت کے دن کہے گا اور کون ہے جو رحمان ہے مجھ سے زیادہ, سب سے بڑا رحمان میں ہوں, تو وہ اپنی رحمت ہی کرے گے. لیکن ایون دین یو گیٹ دس کہ امت مسلمہ بڑی ایک فیورڈ ہے, اور ملٹیپلز کا جو ملٹیپل ہے وہ ملٹیپلز ہیں. وی کین ناٹ امیجن دس, ہمیں اس میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے. اور اللہ انگریٹفل سنر کو پسند نہیں کرتا, جو اللہ کا شکر ادا نہ کرے اور پھر بھی سن کرے, گناہ کرے. Surely those who believe and do good deeds and establish salah, prayer, and pay zakat will have their reward with their Lord, and there is no fear for them, nor shall they grieve. وہ لوگ جو بلیو کرتے ہیں, اچھے اعمال کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں اور زکات دیتے ہیں. یہ باتیں ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی آتی ہیں. میں ایگزیکٹ حدیث اس وقت کوٹ نہیں کر رہا, میں آپ کو صرف ایک اس کا جز بتا دیتا ہوں کہ ایک آدمی ہے کہ جی میں یہ کام کرتا ہوں, میں فرض نماز پڑھتا ہوں, میں اچھے کام کو تھوڑے کر لوں گا, یا لیٹس سپوز کوئی بھی چیز تھی, اس کے علاوہ اس نے کہا کہ جی میں نماز پڑھوں گا, زکات دوں گا, 1-2 ایسے ایلیمنٹس اور تھے بڑے ہی بیسک, بہت بیسک, کوئی بڑا نفل اور یہ کچھ نہیں. کیا میری مغفرت ہو جائے گی؟ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہاں ہو جائے گی.
اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ تم جنتی دیکھنا چاہتے ہو, وہ جا رہا ہے جنت. اگر اس نے جو کہا ہے یہ چیزیں 4 کر لے, 4 ایسپیکٹ تھے وہ, یہ 4 کام کر لے تو یہ جنت میں جائے گا. سو بڑا آسان بھی ہے جنت ایکوائر کرنا, لیکن ہمیں پتا تو اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے, ہم کہاں پر اپنی باؤنڈری ایکسیڈ کر جاتے ہیں. اور تو زکات دینا بھی اس میں سے ایک کڑی گیا, میں زکات بھی دوں گا, نماز بھی پڑھوں گا, تو all those I think حج اس میں اسکپ تھا. باقی 4 جو ارکان تھے کہ میں کلمہ توحید, اس کے بعد نماز, روزہ, زکات, یہ 4 چیزیں تھیں. یہاں پر بھی اس میں سے 2 کا ذکر آ گیا, اور گڈ ڈیڈز اور بلیو ہوئی, تیسرا ذکر بھی آ گیا, بلیو کہ اللہ ایک ہے, اور وہ جو ہے will have their reward with their Lord, کہ اس کا ریوارڈ صرف اللہ دے سکتا ہے, یہ اللہ دے گا. and there is no fear for them and they shall not grieve, کہ ان کے لیے کوئی ڈر کی بات نہیں اور وہ گریو نہیں کریں گے. Oh you who believe, fear Allah and give up any outstanding dues from Mushri if you are true believers, کہ اگر تم سچے مسلمان ہو, true believers ہو, تو جو رہ گیا ہے پچھلے سود کا وہ سب چھوڑ دو, بھول جاؤ اسے. جس نے لینا ہے چھوڑ دے, اور کئی لوگوں نے چھوڑ دیا, کئی صحابہ نے چھوڑ دیا. But if you do not give it up, then listen to the declaration of war from Allah and His Messenger. یہ ہیں وہ ورڈ جو آپ کو بڑا کلیئر بتاتے ہیں کہ سود کو کتنا برا سمجھا گیا. If you do not give it up, then listen to the declaration of war from Allah and His Messenger. However, if you repent, yours is your principle, neither wrong nor be wrong. اگر تم سود لینا نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ لے لو. یہ طائف والوں کے لیے جو ورس آئی تھی کہ جی اگر تم نہیں چھوڑتے پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف, اور انہوں نے اس کے پر یہ ایگری کیا تھا کہ جی ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے. اللہ اور اس کے رسول جنگ کون کرے گا؟ ایک کر کوئی نہیں سکتا, دوسرا مسلمان تو ویسے ہی نہیں سوچ سکتا. جنگ مینس کہ ٹوٹل آپ بات ماننے کو تیار ہی نہیں نا, اب تو آپ لڑائی میں اترے ہیں, آخر اس لیے مرنے مارنے کو تیار ہو گئے ہیں. تو اس وجہ سے میں اس کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں, میرا اپنا اوپینین ہے, میں کسی علماء کو کوٹ نہیں کر رہا یہاں پر, کہ شاید شرک کے بعد اگر میں نے کوئی چیز دیکھی جس کے اوپر اتنی سخت بات کی گئی ہے تو وہ ربا ہے. میں نے اور کسی چیز کے بارے میں ایسی بات, میں خون کے اوپر, قتل کے اوپر بھی ہے کہ قصاص کر لیجیے, بہتر ہے استغفار کر لیجیے, کئی چیزوں کے اوپر, لیکن اس معاملے کے اوپر کہا گیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے مترادف ہے. سو اگر آپ ریپینٹ کریں, معافی مانگیں, استغفار کریں, تو پرنسپل تمہارا ہے. مطلب جو پیسے دیے تھے وہ واپس لے سکتے ہو, یہ نہیں کہ جو پیسے دیے تھے وہ بھی چھوڑ دو. وہ پیسے اوریجنل واپس لے سکتے ہو, اس کے اوپر کچھ نہیں لے سکتے. اور اوپر کچھ نہیں کا مطلب بھی ہے یہاں پر نیدر رانگ نور بی رانگ, نہ غلط کرو نہ تمہارے ساتھ غلط کیا جائے. اب اوپر کچھ نہیں ہے اس کا میں مطلب 1 منٹ میں آپ کو اگلی ورس ایک آخری رہ گی اس کے بعد سمجھا دیتا ہوں. If there is one in misery, then the creditor should allow deferment till there is, and that you forgo it as alms is more better for you if you really know. کہ اگر کوئی مزری میں ہے, کوئی مجبور ہے اور پیسے نہیں دے سکتا, اب قرض لیا اس نے کاروبار کرنے کے لیے کسی چیز کے لیے, اب وہ نہیں دے سکتا, نقصان ہو گیا اسے, تو اسے وقت دو گے جب تک اس کے لیے آسانی نہ ہو جائے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج کے آج میرے پیسے واپس کرو, تم نے آج کی ڈیٹ کا کہا تھا, وقت دو. اگر پھر بھی وہ نہ دے سکے تو معاف کر دینا بہتر ہے. لیکن یہاں کہا گیا کہ اگر تم اسے بھول جاؤ, چھوڑ دو, وقت دینے کی بجائے چھوڑ دو, give it at arms, کہ اللہ کی راہ میں نے خرچ کر دیے یہ پیسے, یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. تو یہ جو اوپر کی ورس میں نے آپ کو بتایا کہ پرنسپل کے اوپر کچھ نہیں لے سکتے, اس کا مطلب یہ تک ہے کہ پرنسپل کے اوپر اس سے کوئی فیور تک نہیں لے سکتے. یہ حدیث میں آتا ہے آگے, یہ قرآن پاک کے اندر نہیں آگے, لیکن یہ حدیث کے اندر آتا ہے, اور ہم کیونکہ مانتے ہیں کہ جو شریعہ کا پرنسپل ہے وہ قرآن اور حدیث سے آتا ہے. ادروائز قرآن پاک میں کہا کہ صلاح قائم کرو, اس کا طریقہ کہیں نہیں ہے, طریقہ آپ کو حدیث سے لینا پڑے گا. تو حدیث کے اندر یہ آتا ہے بڑا کلیئرلی کہ اگر آپ نے کسی کو کوئی چیز پیسے ادھار دیے اور پھر وہ آپ کے گھر کوئی کھانے کی چیز بھیجے تو اسے منع کر دیں اور واپس کر دیں, یہ بھی سود ہے. ہاں اس میں ایک پرمیشن ضرور دی گئی ہے کہ اگر پہلے بھی وہ آپ کا دوست تھا, پہلے بھی بھیجتا تھا ریگولر, اور اسی کنسسٹنسی بھیجا گیا, کوئی سود کی وجہ سے, اس لون کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا, پہلے بھی آپ دونوں آپس میں ایکسچینج کرتے تھے, پھر آپ یوز کر سکتے, لیکن پھر بھی کوشچن ایڈوائز کیا ہے اسکالرز نے اس کے اوپر کہ بہتر ہے اسے کہیں یار ابھی کچھ نہ بھیجنا کچھ عرصہ, جب تک تم نے پیسے ادھار لیے, بہتر ہے. لیکن یہ بھی اگر کسی نے پہلی بار آپ سے لون لیا یا پھر آپ نے اس کو لون دیتے ہو پہلے کبھی کچھ نہیں بھیجا, اور اب لون لیا ویسے اس نے آپ کے گھر کچھ بھیج دیا کھانے کی چیز, یو کین ناٹ ایکسپٹیڈ, یہ سود ہے, یہ سود کلاسیفائی ہوگا. اگر کسی بندے نے آپ سے قرض لیا ہے اور آپ کو وہ اپنی رائڈ آفر کرتا ہے, اس دور میں گھوڑا اونٹ ہوتا تھا, آج کار یا بائیسیکل ہوگا, موٹر بائک ہوگا, وہ بھی سود ہے.
کیونکہ وہ آپ کو منع نہیں کر سکتا اس وجہ سے کہ اس نے آپ سے قرض لیا ہوا. اگر آپ وہ استعمال کریں گے یا وہ آپ کو آفر کرتا ہے کہ استعمال کر لو, یہ بھی سود ہے, انلیس وہی پرانی کنڈیشن کے پہلے سے آپ کا آپس میں ڈیل ہوتی ہو اور آپ اکثر ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے ایکسچینج کرتے رہتے ہو کبھی مجبوری کے وقت. سملرلی اگر اس کے دفتر میں آپ کو کوئی کام پڑ گیا جہاں وہ کام کرتا ہے اور اس نے آپ کی فیور کر دیا کیونکہ اس نے آپ سے قرض لیا تو آپ کا کام کر دیا, وہ کام کروانا بھی سود کے اندر کلاسیفائی ہوگا. میں نے آپ کو بتایا سود کا ہر دروازہ بند کر دیا اسلام نے, اتنا برا سمجھا جاتا ہے ہر دروازہ. گولڈ خریدنا ہے, فروخت کرنا ہے, ایٹ سپاٹ ہوگا, ڈیلے نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی ویلیو چینج ہو جاتی ہے. اس طرح کی 6 کموڈیٹیز ہیں جن کے اندر کہا گیا کہ اس کے اندر ڈیلے ہو سکتا ہے, اس کے اندر چینج آ سکتا ہے, ایٹ سپاٹ کر دو اس کو, یہ ڈیلے نہیں ہوگا. سود کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی اسلامک شریعہ کے اندر. جہاں سے سود آ سکتا ہے وہ بزنس بند کر دی, یہ کام تم نہیں کر سکتے. اس میں پیسے بہت ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے بینکس آج کتنا کماتے ہیں, اربوں روپے کا پروفٹ. صرف پاکستان کے بینکس کا, آپ انٹرنیشنل بینکس کا تو سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن اگین حرام ہے, ہم نہیں کر سکتے. ہم آپ کو پڑھاتے ہیں, بتاتے ہیں, بٹ وی کین ناٹ ڈو دس. اسلامک بینکنگ کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ٹریڈنگ, پارٹنرشپ, اجارہ اور اسی کی بیسس کے اوپر ہوگی, اور کوئی چیز ہم اس کے اندر نہیں کرتے. ہم بینکنگ والا کام اس میں نہیں کرتے, ہم پیسے ادھار دینے والا کام کر ہی نہیں سکتے. میں اب اس کی کلیریفیکیشن میں فی الحال نہیں جاتا. میں ٹریڈر کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ٹریڈنگ آپ نے کرنی ہے. آپ بزنس مین ہیں, آپ ٹریڈنگ کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا ہر اسٹوڈنٹ اپنا بزنس اسٹیبلش کرے. بینکنگ میں ان کو ایڈوائز ضرور کرتا ہوں کہ کریئر اسٹارٹ کے لیے ٹھیک ہے, میں ان کو کریئر کے لیے فلی ریکمینڈ بھی نہیں کرتا کہ فل کریئر آپ جائیں. اگر آپ کو نہیں پسند تو کس کو نہیں پسند وہ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, لیکن اسٹارٹنگ آف دی کریئر بہت اچھی مل جاتی ہے آپ کو اس سے. اور اسلامک کریں وہ بہت ہی بہتر ہے کمپیئر ٹو کنونشنل. اگر ہم یہ کہنا کہ 100% اسلامک نہیں ہے تو بھی 100% سود سے تو 100% بیٹر ہے نا. کسی علماء نے فتوا دیا ہوگا اس کے اوپر کہ یہ اسلامک ہے, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اس علماء سے پوچھا جائے گا کہ بھائی اگر آپ نے دیا تھا اور آپ کو پتا تھا یہ چیز اسلامک نہیں ہے تو کیوں دیا تھا. آپ کے پاس ایک فتوا ضرور اویلیبل ہے, 100 ٹائمز بیٹر ہے کنونشنل سے پھر بھی, کیونکہ اس کے بارے میں جو احادیث آتی ہیں وہ تو بہت بری ہیں کہ سود کے 70 درجے ہیں. سب سے لوئسٹ 70واں درجہ, یعنی کہ جہنم کے بھی جیسے درجے ہوتے ہیں اس کے حساب سے لوئسٹ جو ہوگا وہ برا ہوگا. یہاں پر لوئسٹ سب سے کم درجہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. یہ سب سے کم درجہ بتایا گیا, 70 درجے ہیں سود کے. بہت برا سمجھا گیا, اس لیے میں اس کو کوڈ بھی نہیں کرتا اتنے. اور یہ ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ورڈز کہے ہوئے ہیں, جو حیادار شخصوں میں سے تھے, کہ ہم سب سے زیادہ حیا ان میں تھی. تو انہیں بتانا تھا دین, انہوں نے بتایا. honest trader کے بارے میں, an honest trustworthy trader on the day of judgment will be among the prophets, صدیقین and martyrs. ترمذی کی حدیث ہے. honest trustworthy یہ کنڈیشن ہونی چاہیے, ہمارا ٹریڈر نہیں جس کے پاس آپ دکان پر جائیں تو باجی ابھی تو میں نے یہ خریدا, دیکھیں جی 2000 کا تو خریدا, میں آپ کو کیسے 2 میں دے دوں, میں نے تو 2 کا خریدا, میں 1500 میں کیسے دے دوں, حالانکہ خرید کے 1000 کا. بھائی یہ کہنے کی کیا ضرورت پڑی ہے, جھوٹ بول کے اپنی ٹرانزیکشن کو حرام کیوں کرنا ہے آپ کو. آپ نہ بتائیں, یہ الاؤڈ ہے کہ آپ پرائس نہ بتائیں کہ میں نے کتنے میں خریدا, بتائیں میں اتنے میں بیچ سکتا ہوں, اس سے کم میں نہیں بیچ سکتا. ہم جھوٹ بول کے قسمیں اٹھا کے اپنی ٹرانزیکشن کو حرام کر لیتے ہیں. آپ ورڈز دیکھیں, آنےسٹ اینڈ ٹرسٹ وردی ٹریڈر. ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ٹریڈنگ کی ہوئی ہے. آنےسٹ اور ٹرسٹ وردینس کی کوئی مثال نہیں دے سکتا اس کے مقابلے کی. حضرت خدیجہ نے کیوں رشتہ بھیجا تھا, اس سے جیسا آنےسٹ اور ٹرسٹ وردی بندہ ہم نے دیکھا ہی نہیں کبھی. اور یہ پروفٹ ہوڈ سے پہلے کی بات ہے. So an honest and trustworthy trader on the day of judgment will be among the prophets, صدیقین and martyrs. شہیدوں کے درمیان, prophets کے درمیان. یہ ترمذی کی حدیث ہے. Indeed the honest and truthful trader shall be under the shade of the throne of Allah on the day of Qiyamah. Third, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam once said that Allah Ta'ala has stated he will become a partner in a business between 2 partners until they indulge in cheating or breach of trust. خیانت. ابو داؤد کی حدیث ہے. جب تک 2 پارٹنرز آپس میں پارٹنرشپ کر کے ایک کاروبار کر رہے ہیں, میں اس کے اندر ان کے ساتھ تیسرا پارٹنر ہوں گا. سوچیں اللہ جس کے اندر پارٹنر ہوگا بزنس میں کتنی برکت ہوگی. جب تک وہ ایک دوسرے کے ساتھ چیٹنگ کی طرف نہ جائیں. جب وہ چیٹنگ کریں پھر اللہ اس کے اندر پارٹنر نہیں رہتا, پھر اس میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. یہ احادیث کمپلیٹ ہو گئی ہیں, ہم اس کے پر میں فی الحال ڈسکشن نہیں کروں گا, لیکن جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا کہ ہمیں کتنا ضروری ہے اپنے دین کو سمجھنا. اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے مارکیٹ بیسڈ, جو ہماری مارکیٹ میں ایٹ لیسٹ کم از کم جابز اویلیبل ہوں, جو اویلیبل ہیں. اسلامک بینکنگ صرف پاکستان میں نہیں, صرف پوری دنیا میں رائز پر ہے.
یہ بڑی ریسنٹ فینومینا ہے لیکن بہت ریپڈلی گرو ہو رہی ہے. لنڈن کے اندر اسلامک بینکنگ کا پروموشن جتنا ہو رہا ہے وہ شاید ہمارے ہاں بھی نہ ہو رہا ہو. کیوں؟ انہوں نے دیکھا 2008 کے فائنینشیل کرائسس کے اندر کہ ہمارا سسٹم تو چلتا ہی نہیں ہے, ہر کچھ عرصے بعد ایک بینکرپسی آ جاتی ہے, بیل آؤٹ آ جاتا ہے. 2008 کا فائنینشیل کرائسس آ گیا جیسے, یہ مذاق ہے. اس میں اسلامک بینک سٹیبل رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایسٹ بیسڈ ہے, وہ اسپیکولیشن بیسڈ نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے, گیمبل, تکا, وہ ایسٹ بیسڈ, پیچھے ایسٹ پڑا ہوگا, پیچھے کاغذ کا ٹکڑا نہیں پڑا ہوگا. اس لیے اگر افیکٹ بھی ہوگا تو پیچھے ایسٹ کی کوئی نہ کوئی ویلیو ہوگی. اس لیے وہ اسلامک بینکنگ کے پر جا رہے ہیں. جو نان اسلامک لوگ بھی ہیں, جو نان مسلم ہیں, وہ بھی اسلامک بینک کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں وہاں پر. پوری دنیا میں اس کا ایک رائزنگ ٹرینڈ ہے, کیونکہ میں پرسنلی بھی سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ نے ہمیں کوئی سسٹم دیا تو ڈیفینیٹلی وہ بہت بہتر ہوگا باقی تمام دنیا کے سسٹم سے جو انسانوں نے خود بنائے ہیں. ہاں, اب یہ کتنا اسلامک ہے, دیٹس another debatable question. لیکن ہم پھر بھی اس کے اوپر ایڈوائز یہی کرتے ہیں کہ کنونشنل سے 100 گنا بہتر ہے. جہاں اتنا گنا ہے اس سے 1% گنا تو چلیں پھر بھی چل سکتا ہے نا, وہ بھی اس لیے کہ ہمارے پاس اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے. حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا جب انسان سود سے بچنا چاہے گا بھی تو بھی سود کی گرد اس تک ضرور پہنچے گی, کوئی نہیں بچ سکے گا. اور ہم نے یہ وقت دیکھا جب اسلامک بینکنگ یہاں اس ملک میں نہیں تھی, کنونشنل کے اندر پیسے رکھوانے پڑتے تھے ساروں کو. آپ کو سیلری چاہیے, جاب ہے تو سیلری اکاؤنٹ میں آئے گی, اکاؤنٹ کھلوائیں بینک میں. ہمارے پاس ابھی بھی ایک مفتی صاحب ہیں جو کنونشنل بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے کو تیار نہیں ہے. پچھلے 2 سال سے ہمارے پاس پڑھا رہے ہیں, 2 سال سے ان کو پڑھانے کی پیمنٹ نہیں ہوئی, کیونکہ یونیورسٹی کہتی ہے HPL میں اکاؤنٹ کھلواؤں, کہتے ہیں میں نہیں کھلواتا, میں اسلامک بینک میں ہی کھلواؤں گا. مفتیوں کہتے نہیں میں نہیں کھلواؤں گا, نہ کرے پیمنٹ. چیک کبھی بھی بن کے آئے گا نہیں آئے گا نہیں آئے گا, وہ کہتے ہیں میں اکاؤنٹ نہیں کھلواؤں گا. آج آپشن تو ہے کم از کم ہمارے پاس. سو اب اس کے بعد یہ تو اسلامک بینکنگ کا کانٹیکسٹ تھا. میرا اسلامک بینکنگ والا ایک جو اپلیکیشن تھی وہ